اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اردو میں بات کر لوں. Because the medium of instruction in our institution is English, but I realize that when we understand our own mother language is the best way to communicate. Because other languages may be languages of communication, لیکن شعور کی, خیال کی جو زبان ہے وہ اپنی مادری زبان ہوتی ہے. تو اگر تو ایک بھی شخص اردو نہیں سمجھ سکتا پھر تو ہمیں انگریزی بولنی چاہیے, ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں اردو میں آپ سے بات کروں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ روحانی تجربات پہ یقین رکھتے ہیں. مجھے ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک روحانی تجربہ ہوا, اور یہ روحانی تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات میں گھر سے سوچ کے نہیں آیا تھا, لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے واقعی, اگر آپ کو میں تھوڑی سی مثالیں دوں. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مہاویر, جو کہ جین مذہب کے بانی تھے. مہاویر ایک نواب زادے تھے, ایک شہزادے تھے. وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ خزاں کے موسم میں درخت سے ایک پتا ٹوٹا اور ہوا میں لہراتا ہوا نیچے گرا. پتہ نہیں کیوں ان کو یہ لگا کہ یہ پتا میں ہوں, اور ان کو احساس ہوا کہ میں کتنا بے قیمت ہوں اور میری کوئی ورتھ نہیں ہے, اور میں ہوا کے دوست پر جہاں بھی جاؤں وہاں جا سکتا ہوں. تو وہ اس پتے کو دیکھتے رہے اور اپنے آپ کو امیجن کرتے رہے کہ یہ میں ہوں. اور جس وقت پتا زمین پہ آ کے گرا تو اس وقت تک ان کو انلائٹمنٹ اور نروان حاصل ہو گیا تھا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پتوں کو گرتے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن کچھ خاص مومنٹس ہوتے ہیں جس میں انسان کو روحانی تجربہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایک سفر کے دوران منیلا گئے تھے, تو مشہور تھا کہ منیلا کا جو سن سیٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, کیونکہ ویسٹ کی سائڈ پر ایک پورا سمندر, حد نگاہ تک آپ کو سمندر نظر آتا ہے. تو میں خاص سب لوگ کا چھوڑو یار, ایک وہ میوزیکل پروگرام ہے وہاں چلتے ہیں. تو میں اہتمام سے وہاں اکیلا گیا اور سمندر کے کنارے بیٹھا اور میں نے وہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب وہ سورج بالکل نزدیک ہوتا ہے تو اچانک ایک منظر تبدیل ہوتا ہے اور سفید رنگ سرخ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور وہ واقعی اتنا بڑا روحانی تجربہ تھا کہ جو ابھی بھی میرے شعور کے اندر موجود ہے. جس روحانی تجربے کی میں بات کر رہا ہوں, جو مجھے ابھی نصیب ہوا, وہ یہ ہوا کہ آپ سب لوگ مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بالکل ایک دوسرے سے مختلف لگ رہے تھے. اچانک ڈاکٹر صوفیہ نے ایک اعلان کیا اور 1 منٹ کے اندر اندر آپ سب سفید ہو گئے. یہ تجربہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے سورج چاند جب ایسے ابھرنا شروع ہوتا ہے تو سیاہ رات ایک دم چمکدار چاندنی والی رات بن جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے مجھے یہ لگا کہ آپ سب لوگ جو مختلف ہیں, آپ سب لوگ جن کا خیال ایک دوسرے سے مختلف ہے, جن کی جینیٹکس ایک دوسرے سے مختلف ہے, جن کی پیرنٹنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے, جن کی نرچرنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے, جن کے ریلیجس بلیف کی کوالٹی اور کوانٹٹی ایک دوسرے سے مختلف ہے, جن کے سوشل فائنینشیل ڈفرنسز ہیں, ایک دم آپ ایک بن گئے. ایک توحید نظر آئی, ایک یونٹی نظر آئی, ایک وننس نظر آئی. اور آپ سب مجھے ایسے تجربہ ہوا جیسے مہاویر کو تجربہ ہوا کہ سڈنلی اتنے سارے لوگ جو رنگین اور مختلف تھے وہ سفید اور ایک ہو گئے. اور سفید وہ رنگ ہے کہ جس رنگ میں سب رنگ آ کے مل جاتے ہیں. وائٹ رنگ کو جب آپ پرزم میں لگتے ہیں تو اس میں سے 7 رنگ, دھنک کے 7 رنگ اس میں سے نکلتے ہیں. یہ صرف اور صرف ایک تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, یہ صرف ایک سمبولک بات نہیں ہے, یہ ایک فلسافیکل پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے پروفیشن سے متعلق ہے. جب ہم سفید کوٹ اوڑھ لیتے ہیں تو ہمارا اپنا پن اس سفید کوٹ کے اندر چھپ جانا چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کے لیے ایک اور راہ متعین کر لی ہے. ہمارا پروفیشن صرف ایک پروفیشن نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اے پروفیشن جیسے اور سارے پروفیشن ہیں. ہمارا پروفیشن ایک وے آف لائف ہے, ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ ہے, زندگی کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے, اور زندگی کو مفید بنانے کا طریقہ ہے. باقی تمام پروفیشنز کو چوز کرتے وقت ہمارے ذہن میں جو ڈٹرمننگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پروفیشن کے اختیار کرنے کے بعد میں کتنے پیسے کما سکوں گا, میں کتنا سیٹ ہوں گا, میں کتنا گرو کروں گا, میں کتنا وسائل کو اختیار کر سکوں گا. اور وہ تمام لوگ جو ڈاکٹر بن کے چیختے ہیں, جو شور مچاتے ہیں, جو لڑتے ہیں, جو جھگڑتے ہیں, یہ وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر بنتے وقت یہی سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں سے صرف پیسے کمانے ہیں.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا پروفیشن وہ گارنٹی ہے کہ جس میں آپ کو زندگی میں کبھی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا. آپ انشاءاللہ العزیز بہت خوشحال زندگی گزاریں گے. لیکن اگر ہم نے وائٹ کوٹ پہنتے وقت صرف یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے مجھے مالی مسائل بہت زیادہ ہوں گے تو آپ بہت پریشان ہوں گے اور آپ بہت ہی تکلیف میں رہیں گے اور ہر وقت لڑتے رہیں گے اور اس طرح کی شکایتیں کرتے رہیں گے. دیکھو جی ہمارے ساتھ کا ایک آدمی تھا, وہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا ہے, اس کی گاڑی کے اوپر نیلے رنگ کا وہ ہوٹر گھوم رہا ہوتا ہے, 2 پولیس والے اس کے آگے ہوتے ہیں, اور میں دیکھو میں میڈیکل آفیسر ہوں, مجھے جو مرضی آ کے دھمکانا شروع کر دیتا ہے, جو مرضی آ کے مجھے یہ کہنا شروع کرتا ہے. تو ہم اس طرح کی شکایتوں میں اپنی زندگی گزار دیں گے. اگر ہم نے وائٹ کوٹ پہنتے ہوئے یہ سوچا کہ میں یہ بادشاہوں والی کوئی پوشاک پہن رہا ہوں, یہ وائٹ کوٹ بادشاہوں والی پوشاک نہیں ہے, یہ فقیروں کا جبہ ہے, یہ درویشوں کا جبہ ہے. اور دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو کسی اپنے مرتبے میں کسی درویش سے آگے بڑھ سکے, جو کسی درویش اور کسی ولی سے آگے بڑھ سکے. دنیا کا ایسا کوئی بادشاہ نہیں ہے. جتنے بادشاہ ہم نے بڑے سنے ہیں وہ ولیوں کے پیروں میں بیٹھنے والے تھے اور ولیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے تھے. ہمارا پروفیشن وہ پروفیشن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ولایت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اپنے پوری دنیا کے تناظر میں اور خاص طور پر اپنے پاکستان میں پچھلے 60-70 سال کے اندر 2 بہت ہی خوفناک باتیں ہوئی ہیں, اور ان 2 خوفناک باتوں کا ذمہ دار میں ہوں. میں سے مراد میرے والی جنریشن ہے, وہ تمام لوگ جو گرے ہیئر ہیں جن کے وہ ذمہ دار ہیں. پچھلے 40-50 سال کے اندر سم ہاؤ میری جنریشن نے اور مجھ سے متصل جنریشن نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے, انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کو رول ماڈل یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کو جس ماحول کے اندر, جن گھروں کے اندر, جن انسٹیٹیوشنز کے اندر, جن معاشروں کے اندر, جس میڈیا کی پوری یلغار کے اندر پروان چڑھایا گیا ہے, اس کے اندر یہ بات میں نے اور مجھ سے متصل نسل نے رول ماڈل کی ہے کہ جس کے پاس پیسہ وہ ہوگا وہ بڑا ہوگا. میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھا ہے کہ جس میں پیسے کی اہمیت تو خیر معاشرے میں ہر وقت رہی ہے, لیکن پیسے کی بنیاد پر لوگ بڑے نہیں ہوتے تھے. وہ شخص جس کی پتلون کے اوپر پیوند لگا ہوتا تھا اور وہ سائیکل پر بیٹھ کے آتا تھا مگر مشہور تھا کہ وہ ایماندار آدمی ہے, تو وہ قابل عزت زیادہ تھا. یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے کہ یہ ویلیو سسٹم چینج ہوا ہے. میں جس سچائی کے ساتھ میں نے اپنے روحانی تجربے کا آپ سے اظہار کیا ہے, میں اس سے بھی زیادہ سچائی کے ساتھ آپ سب سے اپنے بہاف پر اور اپنی جنریشن کے بہاف پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے ایک انکنڈیشنل اپالوجی کی درخواست کرتا ہوں, اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو غلطی میں نے کی, جو غلطی میرے ساتھ متصل نسل نے کی, آپ نے وہ غلطی نہیں کرنی. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی سے اپنے مائنڈ میں سے یہ چیز نکالنی ہے کہ انسان پیسے سے بڑا نہیں ہوتا. انسان ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. اس بات کو مہربانی کر کے ہمیں دیکھ کر یہ مت کہیے گا کہ چونکہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں تو اس لیے میرے لیے یہ غلط کیسے ہوا. میں انکنڈیشنل اپالوجی آپ سے مانگتا ہوں کہ ہم نے غلط کیا. ہم سے مراد کوئی انڈیویجول نہیں ہے. دنیا میں انڈیویجولی اچھے لوگ موجود ہیں تبھی تو یہ معاشرہ قائم ہے, مگر اجتماعی طور پر پچھلے 40-50 سال میں آپ کے ایلڈرز نے غلط رول ماڈل پریزنٹ کیا ہے, جس کے نتیجے میں اسمبلی سے لے کر سڑک پر جھاڑو دینے والے شخص تک ہر شخص کے ویلیو سسٹم کو ہم نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. میں آپ سے 10 پردہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل اور بلکہ اس پورے پلانٹ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان باتوں کو تھیوریٹیکل بات مت سمجھیے گا, صرف ایسی بات مت سمجھیے گا کہ جس کی وجہ سے ایک دم تالیاں بجنی شروع ہو جائیں. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے پیچھے میرا اپنا ذاتی تجربہ اور میری اپنی جو ہے کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں, اس کی بنیاد پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ بیٹھے بیٹھے یہ بات فیصلہ کیجئے کہ آپ نے یہ جو درویشی جبہ اوپر پہنا ہے اس کی آپ لاج رکھیں گے, اور اس بات کو اپنے دماغ سے کھرچ کر نکال دیں گے کہ آدمی پیسے سے بڑا نہیں ہوتا. آدمی ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی. آدمی ان چیزوں سے بڑا ہوتا ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جس چیز کو چھینا جا سکتا ہے اس کی بنیاد پر آدمی بڑا نہیں ہوتا. یہ تو ایک پہلی بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اور آخری بات یہ ہے جو ایک دوسری بڑی غلطی ہمارے معاشرے کے اندر ہوئی ہے, خاص طور پوری دنیا میں ہوئی ہے مگر ہمارے ہاں تو بالکل ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے چیخ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں
پاکستان بحرانوں کی زد کے اندر، پاکستان کے حالات، بیٹا پاکستان بحرانوں کی زد کے اندر، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، پاکستان کی اکانومی خراب ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم سب اتنی باتیں کر رہے ہیں. اس کے پیچھے جو دوسری وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو پیسے کے اوپر جوڑا، اور جو دوسری بہت خطرناک بات ہوئی ہے اس کو غور سے سنیے گا. ہم نے پچھلے 50-60 سالوں میں پلان کر کے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. ایک بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا میٹرک کے اندر 99% نمبر لے گا میرا، اور ہم ٹیچر سے جا کے لڑتے ہیں کہ میرا بیٹا فرسٹ کیوں نہیں آیا، اور پھر ایف ایس سی اور اے لیول کے اندر 7A سٹارز لے گا، پھر میرا بیٹا میڈیکل کالج میں داخل ہوگا، پھر میرا بیٹا USMLE کرے گا، پھر میرا بیٹا امریکہ جائے گا، پھر اچھا، اور جن کے مالی وسائل کم ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی، ہم گاؤں کے کچے مکان کی بجائے بڑا مکان بنائیں گے، پھر میرا بیٹا ہم سب کو حج کروائے گا، پھر جو 3 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کرے گا، پھر ہم سارے لوگ جو سائیکلوں پہ اسکول جاتے تھے ہمارے گھر میں گاڑیاں ہوں گی. میں خدا نہ خواستہ ان باتوں کو مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ باتیں غلط بھی نہیں ہیں، یہ خواہش ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے فرد کے لیے تیار ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس شخص کے اندر صلاحیت ہے اس صلاحیت کے ذریعے سے اس نے اپنا ٹاور اوپر کر لیا ہے، اور بڑے فخر سے وہ بیان کرتا ہے کہ سر میں وہی ہوں جو کہ ٹاٹوں والے اسکول میں پڑھتا تھا، میں وہی ہوں جو سائیکلوں پہ جایا کرتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے تمام بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم چھٹیاں تو منانے ہی انگلینڈ جاتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے پٹرول مہنگا ہو جائے ہمیں تو فرق ہی نہیں پڑتا، اللہ کا بہت شکر ہے جتنا بھی بجلی کا بل آئے ہمیں تو فرق ہی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے بہت میرے اوپر کرم کیا ہوا ہے. ہم اللہ کے کرم اور فضل کو ذاتی ٹاور کے اونچا ہونے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوفناک بات ہے. اس خوفناک بات کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انفرادی طور پر خوشحالی بڑی ہے، مگر اجتماعی طور پر پاکستان بحرانوں کی زد کے اندر ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جس درخت کا تنا بہت خوبصورت ہو، جس کی شاخیں بہت خوبصورت ہوں، جس کے اوپر سبز پتے ہوں، مگر اس پر پھل کوئی نہ آئے؟ آپ اور میں اپنی زندگیوں میں پچھلے 5 سے 10 سال میں دیکھیں، کیا ہمارے گھر کے اندر اتنے ہی ایئر کنڈیشنر ہیں جتنے 10 سال پہلے تھے؟ کیا ہمارے موبائل اتنے ہی ہیں یا اس سے زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے ٹریول کرنے کی کنوینئنس بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے؟ کیا ہمارے پاس گھر کے اندر ہمارا کچن پہلے سے زیادہ بڑا ہیلدی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہمارے کپڑے پہلے سے برانڈڈ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہماری پراپرٹی میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارے باقی وسائل میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انڈیویجولی ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو گرو نہیں کر رہا، لیکن جب آپ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان بحرانوں کی زد کے اندر، پاکستان کے اوپر قرضہ. یہ کس قسم کا درخت ہے جس کے اندر تمام پتے سبز ہیں لیکن درخت پر کوئی پھل نہیں آتا؟ تو دوسری ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے فرد کو فرد کے لیے تیار کیا ہے. خدا کے لیے اس کو بھی ہمیں اپنے دماغ سے کھرچنا پڑے گا. ہم نے فرد کو معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے. یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. میں نے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کے لیے اپنے فرد کے لیے تیار کیا ہے. اس لیے آپ مجھے رول ماڈل مت سمجھیے گا. آپ ہم میں سے جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ان سب کو بھی رول ماڈل مت سمجھیے گا. آپ اپنے والدین کو بھی رول ماڈل نہ سمجھیے گا. ان سب کے بحاف پر میں آپ سے معافی مانگ چکا ہوں. میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہ غلطیاں کریں جو میری جنریشن نے کی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ان دو باتوں کو اپنے دماغ کے اندر پوری طرح بٹھا لیجئے. پہلی بات میں نے آپ سے یہ عرض کی ہے, اس معاشرے میں اس بات کو ذہن سے اپ سائڈ ڈاؤن کیجئے کہ پیسے کی وجہ سے انسان بڑا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا آپ نے, اور آپ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, میرا ٹارگٹ ایکچولی آپ نہیں ہیں. میری محنت کا ٹارگٹ وہ اولاد ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کی گود میں آئے گی. ایک زمانے میں پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوشن میں بہت جایا کرتا تھا. میں نے اپنے کام کو دیکھ کر یہ نیرو کر لیا ہے. میں اسکول میں جاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, کیونکہ میرا ٹارگٹ ایکچولی وہ لوگ نہیں ہیں جو 20 سال کے ہیں. میرا ٹارگٹ وہ ہیں جو 20 سال کے لوگ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, جن کی گود میں اگلی نسل آنے والی ہے, جن کی بنیاد پر 20 سال کے بعد پاکستان کا مستقبل آئے گا. اور میرا ٹارگٹ ایکچولی وہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں جتنا لا سکتے ہیں, اور اس بات کی ڈٹرمن کہ جب انشاءاللہ آپ پیرنٹس بنیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اشرف المخلوقات, اس کائنات کا دولہ, اور یا دولہ یا اس کائنات کی شہزادی, اور اس کائنات کا جو اشرف المخلوقات آپ کی گود میں اللہ پاک دے گا, تو بیٹے اور بیٹیاں آپ جتنے دونوں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں.
آپ جب ان کو رول ماڈل کریں گے تو ان کے ذہن سے ویلیو سسٹم وہ ڈالیں گے جس ویلیو سسٹم کی میں نے آپ سے گزارش کی. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے بہت محبت سے میری بات کو سنا. قائد اعظم میڈیکل کالج میں میں نے اپنی زندگی کے 27 سال گزارے ہیں, اور مجھے قائد اعظم میڈیکل کالج کبھی بھی مجھے بے جان عمارت کے طور پر نظر نہیں آیا. یہ بات میں آپ کو بلی سچائی سے کہتا ہوں, مجھے قائد اعظم میڈیکل کالج ایک زندہ حیثیت کے طور پر نظر آتا ہے. قائد اعظم میڈیکل کالج کی ایک اینٹ, قائد اعظم میڈیکل کالج کے لان میں اگے ہوئے درخت, اس کی دیواریں, اس کے آپریشن تھیٹرز, اس کی لائبریریاں, اور اس کے باغات, اور اس کے ہاسٹلز, اور اس کے جم, اور اس کی جو تمام چیزیں ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں زندہ ہیں, اور اس زندگی میں جو روح ہے وہ آپ ہے. بہت شکریہ.